جج کی جانب سے جو ہے فیصلہ سنایا گیا کہ دونوں کو آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت 10 سال کی قید بامشقت کی سزا دی جاتی ہے۔ اس حوالے سے مختلف آراء جو ہے وہ گردش میں ہیں، تاہم جو قانونی ماہرین ہیں ان کی آراء کو زیادہ اتھینٹک سمجھا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جو ہیں سینئر قانون دان اور ایڈوکیٹ سپریم کورٹ پریزیڈنٹ لائرز فورم استحکام پاکستان پارٹی عبدالودود قریشی صاحب موجود ہیں۔ ہم ان سے رائے جانتے ہیں کہ آیا جو کیس یہ ٹرائل ہوا اور اس کے بعد جو اس کا فیصلہ آیا اس کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی شکریہ راج صاحب. میں عبدالواحد قریشی ہوں. میری اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ مقدمہ درج ہوا تھا آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی سیکشن 5 اور 9 کے تحت. اس میں ایکٹ کی جو سیکشن 5 ہے اس کی سب سیکشن 2 میں جرائم دیے ہوئے ہیں جو اس ایکٹ کے تحت ہو سکتے ہیں، جن میں یہ شامل ہے کہ اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا ڈاکیومنٹ آتا ہے، کوئی انفارمیشن آتی ہے بلحاظ عہدہ، ایک خاص عہدے پہ ہونے کی وجہ سے آپ کے علم میں یہ چیزیں یا کاغذات آتے ہیں، تو آپ نے اس بات کا حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ آپ ان کی حفاظت کریں گے اور ملک کے فائدے میں ان کو استعمال کریں گے، اور ملک ایسے کسی طریقے سے ان کو ڈسکلوز بھی نہیں کریں گے اور اس طریقے سے استعمال نہیں کریں گے کہ ملک سے کو اس کا نقصان ہو. اب یا پھر آپ ان ڈاکیومنٹس کے بارے میں کسی غفلت کا مظاہرہ کریں، یہ بھی اس میں موجود ہے. تو ایسی چیزوں کی سزا آگے سب سیکشن 3 میں ہے. سزا یہ ہے کہ 14 سال تک قید ہو سکتی ہے، یا پھر اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے، یا پھر کوئی اگر جو اوپر جرائم دیے گئے ہیں ان جرائم کے علاوہ کوئی چھوٹا موٹا جرم ہے تو اس کے لیے 2 سال سزا ہو سکتی ہے. اب اس میں یہ ہوا کہ یہ مقدمہ کوئی 5 سے 6 مہینے چلا. اس میں کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو ہم لاء کی زبان میں، کرمنل لاء کی زبان میں ہم کہتے ہیں کنفیشنز، یعنی اعتراف تھا. نمبر 1 اس چیز کا اعتراف تھا کہ یہ ڈاکیومنٹ ان کے پاس آیا. اس چیز کا بھی اعتراف تھا کہ یہ ڈاکیومنٹ انہوں نے ایک پبلک جلسے میں لہرایا، اور پھر بعد میں اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ ایک ملک کی طرف سے آیا، اور بعد میں ایک ٹیلی ویژن انٹرویو میں انہوں نے امریکہ کا نام بھی لے لیا. اس کے بعد انہوں نے ڈونلڈ لو کا نام بھی بہت دفعہ لیا کہ اس نے یہ بھیجا ہے ڈاکیومنٹ. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک موقع پہ انہوں نے یہ اعتراف کر لیا کہ یہ گم ہو گیا تھا مجھ سے. اب یہ جو کنفیشنز ہیں کہ ڈاکیومنٹ کا ملنا، اس ڈاکیومنٹ کا یہ اعتراف کرنا کہ وہ ایک سینسٹیو ڈاکیومنٹ تھا، پھر اس کا یہ کرنا کہ اس کو ہم نے ڈی کلاسیفائی کیا حالانکہ وہ لیگل طریقے سے نہیں ہوا تھا، اور اس کا پبلک کرنا، پھر اس کا گم کرنے کا اعتراف کرنا، اس میں کوئی لمبی چوڑی شہادت کی ایسا ضرورت ہی نہیں تھی. اسی اعتراف پہ میکسیمم یا 14 سال یا اس سے کم جو بھی سزا کورٹ مناسب سمجھے اس میں ہو سکتی تھی. اب اس میں ان کو بے شمار موقع دیے گئے، لیکن ان کے وکلاء شاید اس کو ڈیلے کرنا چاہتے تھے. ان کے اور ہر جو بھی ڈیفنس کونسل ہوتے ہیں ان کی یہ اسٹریٹجی رہتی ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے انہونی. اور جو پراسیکیوشن تھا وہ اس کیس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا تھا، لہٰذا انہوں نے اس کو اپنی طرف سے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ کیا ہے، اور نسبتاً ایک لینینٹ سزا ہے جو عدالت نے دی ہے. لیکن اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی پروسیجرل لیپسز ہیں، یا اس میں کوئی پروسیجر میں قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، یا کوئی اور زیادتی کی گئی ہے، تو اگلا فورم اس میں موجود ہے، اپیل کا فورم ہے. اپیل میں یہ ساری چیزیں دیکھ لی جائیں گی، اور اگر یہ چیزیں اس میں پائی گئیں تو یہ سزا بھی کالعدم ہو جائے گی، یہ فیصلہ بھی کالعدم ہو جائے گا. تو عدالتوں پہ اس طرح سے تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اپنا ایک مثبت رویہ رکھنا چاہیے. اگر فیصلے میں غلطی ہوگی تو ابھی سپریم کورٹ تک کم از کم 2 عدالتیں موجود ہیں جو اس فیصلے کو دیکھیں گی، اور کوئی بھی کمی ہوئی تو ظاہر ہے یہ نہیں رہے گا. اور اگر قائم رہے گا، اگر یہ فیصلہ قانون کے ٹچ سٹون پہ صحیح اگر انہوں نے یہ فیصلہ جاری کیا ہوا، تو یہ اس میں ہے. اس میں جو بھی جرم کرتا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے، اور اگر غلط سزا ہو تو اگلی عدالت میں ختم ہو جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ بڑے صبر و تحمل سے عدالتی فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، عدالتی سزاؤں کا احترام کرنا چاہیے، اور جو قانون نے ریکورس دیا ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اور ریکورس یہی ہے کہ اس میں ان کو اپیل پرووائڈڈ ہے، وہ اپیل فائل کریں گے،